Assalamu alaikum. My name is Saqib Aziz. In this video, I am going to talk about the unit number 7 of the first year English book Choice of Career. इस यूनिट को मैंने 6 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। पार्ट फर्स्ट में मैं लेसन के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और लेटर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा। पार्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में मैं लेसन का एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश करूंगा। यानी इसमें जो इसकी जो उर्दू ट्रांसलेशन है और इसमें जो ग्रामर शामिल है उसके बारे में बात करूंगा। पार्ट नंबर 5 में बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पर इस यूनिट का एनालिसिस होगा और पार्ट नंबर 6 में इस यूनिट का एक्सरसाइज कवर कर लिया जाएगा। دا چونکې زما د یوټیوب اولنۍ ویډیو وه نو د ویډیو میکینګ په حوالې سره زما سره علم نه و د مخکې نه، د هغې د وجې نه چې کله ما د دې ویډیو چې کوم ریکارډنګ دی نو هغه کمپلیټ کړو نو هغه 2 غنټې او 30 منټ و. نو ما بیا په هغې کې لږ یو کار مې کو، د ویډیو مې کمپریس کړه او د ایډیټینګ چې کوم نالج دی نو هغه هم زما سره نه و. نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو د ویډیوز او د لیکچر زما نه ډېر ټایم واخیستو. نو دا چې کوم یونټ دی نو دا لږ اوږد شوی دی. د هغې هم دغه وجه وه چې زه په اوله کې پوهه نه وم. زه به کوشش کوم چې آینده چې کوم ویډیوز دي نو زه په هغې کې امپرومنټ راولم، هغه زه شارټ چې کوم دی جوړوم او د ایډیټینګ په حوالې سره هم پای کې ښه پوره امپرومنټ زه راولم. زه امید لرم چې تاسو به چې کوم په دې ویډیوز کې زما نه واړه واړه میسټیکس دي هغه شوي دي نو هغه به تاسو ایډجسټ کړئ او انشاءالله چې را روان کوم ویډیوز دي کوم لیکچرز دي نو زه به په هغې کې د امپرومنٹ راوستلو کوشش کوم. تھینک یو. تو اب شروع کرتے ہیں پارٹ فرسٹ سے جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو دا لیسن اینڈ اسٹرکچر آف اے لیٹر. کاشف نے اپنے استاذ ڈاکٹر جمشید کو خط لکھا میں انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ میرے لیے ایک پیشے ایک کیریئر کو چوز کر لیجئے. اس کے جواب میں کاشف کے خط کے جواب میں ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کو ایک خط لکھ رہے ہیں جس میں وہ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کیا کہ آپ کو اپنے لیے خود ہی کیریئر کو چوز کر لینا چاہیے اور وہ کس طرح کریں گے آپ. تو وہ ساری باتیں اس خط میں انہوں نے ان کی وہ بتائی ہے. تو اس خط میں ہمارے لیے 2 چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. سب سے پہلا ہے اس خط کا کانٹینٹ، یعنی جو گائیڈ لائنز ڈاکٹر صاحب کاشف کو دے رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح سے اپنے لیے ایک کیریئر کو چوز کر لینا چاہیے. تو وہ جو گائیڈ لائنز ہے تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور دوسرا چیز ہے اس خط کا جو اسٹرکچر ہے کہ کس طرح سے ہم ایک خط کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہم اس میں پڑھیں گے اور ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اس لیسن کو باقاعدگی سے شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو فارمل لیٹر ہے اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے. جو اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک فارمل لیٹر کا. تو اس کے لیے میں نے آپ کی بک سے ایک سیمپل اٹھا رکھا ہے جو کہ آپ کی بک کے پیج نمبر 74 پر ہے، اویلیبل ہے. صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک خط کا جو پیٹرن ہے جو اسٹرکچر ہے تو وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ میں نے یہاں پر اٹھا رکھا ہے. تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس لیٹر کی جو کمپوننٹس ہوتے ہیں تو وہ کون کون سے ہوتے ہیں. سب سے پہلا جو کمپوننٹ ہوتا ہے ایک فارمل لیٹر کا تو وہ ہوتا ہے سینڈر کا ایڈریس، یعنی جو بندہ خط لکھ رہا ہے تو اس کا ایڈریس جو ہے وہ پہلا کمپوننٹ ہوتا ہے. اس ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس بندے کا جو کہ ایک خط لکھ رہا ہے اس کا ایڈریس ہے. اس کے بعد لکھا جاتا ہے ڈیٹ، جس ڈیٹ پر خط لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ریسیور کا ایڈریس یعنی جس بندے کو ہم یہ خط لکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد سبجیکٹ یعنی جس کام کے لیے یہ خط لکھا جاتا ہے. آپ کی بک میں تو سبجیکٹ نہیں ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے ڈال لیا ہے کیونکہ یہ سبجیکٹ کا ہونا ایک لیٹر میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد کا جو کمپوننٹ ہے تو وہ ہے سیلوٹیشن، یعنی جو ہم لکھتے ہیں ڈیئر سر اور ڈیئر میڈم. جس شخص کو ہم یہ خط لکھ رہے ہیں اگر اس کا نام ہمیں پتہ ہے تو ہمیں ڈیئر کے بعد ان کا نام لکھ لینا چاہیے. اگر نہیں پتہ ہے تو ہم سر اور میڈم بھی لکھ سکتے ہیں.
تو یہ ہوتا ہے سلیوٹیشن ایک خط میں. اس کے بعد مین باڈی جو ہوتی ہے ایک خط کی تو وہ آتی ہے. مین باڈی میں ہم لکھتے ہیں جو ڈیٹیلز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہم لکھتے ہیں. تو یہ ہے مین باڈی. اور مین باڈی میں ہمارے پاس ہوتے ہیں 3 پیراگراف. پہلے پیراگراف میں ہم لکھتے ہیں اپنا پرپس. دوسرے میں لکھتے ہیں جو ڈیٹیلز وغیرہ اس خط کے لیے ہمارے ریکوائرڈ ہے. جیسا کہ یہاں پر زیاد صاحب جو ہے وہ ایک خط لکھ رہے ہیں جاب اپارچونیٹی کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر اپلائی کر رہے ہو ایک جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو تو اس جاب کے لیے جو ایجوکیشن اور جو نالج ریکوائر ہوتا ہے وہ آپ کو شو کرنا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو سیکنڈ جو مڈل پیراگراف ہوتا ہے اس میں ہم وہ ساری ڈیٹیلز جو ہے تو وہ ڈال لیتے ہیں. یہ جو مڈل پیراگراف جو ہوتا ہے یہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں جو ہے وہ ہوتا ہے کلوزنگ پیراگراف. یعنی ہم ریسیور سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ہمارا جو فارمل لیٹر کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے تو یہ اس کا اسٹرکچر ہو گیا. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. آئی ہوپ اٹ واز ہیلپ فل فار یو. اسٹے ٹیونڈ فار دی نیکسٹ پارٹس.